12ویں صدی کا وہ دن جب بیت المقدس کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ صلیبی جنگجوؤں نے اس مقدس شہر پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی شہر کو واپس لینے والے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے تاریخ کا رخ موڑ دیا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے ثابت کیا کہ حقیقی فتح دلوں کو جیتنے میں ہے، نہ کہ صرف شہروں کو۔ بیت المقدس، یہ نام سنتے ہی دل میں خاص احترام پیدا ہوتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے 3 بڑے مذاہب کا مرکز رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مسجد اقصیٰ کا گھر، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی کی جگہ اور عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ کی یادوں کا مقام۔ لیکن 1199 میں جب صلیبی فوجیں یہاں پہنچیں تو انہوں نے ایسا منظر پیش کیا جو تاریخ کے سیاہ ترین صفحات میں سے ایک ہے۔ شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد صلیبیوں نے 3 دن تک لگاتار قتل و غارت کی۔ ہزاروں مسلمان اور یہودی بے گناہوں کا خون بہایا گیا۔ عورتوں اور بچوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر جو مسلمان پناہ لے کر بیٹھے تھے ان سب کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت مسلمان دنیا بکھری ہوئی تھی، مختلف حکمران آپس میں لڑ رہے تھے، کوئی متحد قیادت نہیں تھی۔ لیکن پھر ایک نوجوان کا ظہور ہوا جس کا نام یوسف بن ایوب تھا، جو بعد میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ کرد نسل کا لڑکا تکریت میں پیدا ہوا تھا اور اس کے والد ایوب ایک فوجی کمانڈر تھے۔ صلاح الدین کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ وہ پہلے ایک انسان تھا، پھر ایک بادشاہ۔ اس کی بہادری سے زیادہ اس کے اخلاق کی شہرت تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتا تھا۔ جب کبھی کوئی صلیبی جنگجو بیمار پڑتا تو صلاح الدین اپنے ذاتی طبیب بھیجتا، یہاں تک کہ صلیبی جنگجو بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی مسلمان بادشاہ ملے تو وہ صلاح الدین جیسا ہو۔ 1187 کا سال آیا۔ 1187 میں صلاح الدین نے صلیبی فوج کو شکست دی۔ یہ جنگ صرف فوجی فتح نہیں تھی بلکہ ایک اخلاقی پیغام تھا۔ جب صلیبی بادشاہ گائیڈے لوزینین اور دیگر رہنما قیدی بنے تو صلاح الدین نے انہیں پانی پلایا اور عزت سے پیش آیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کو قتل نہیں کرتے۔ حطین کی فتح کے بعد بیت المقدس کا راستہ کھل گیا، لیکن یہاں صلاح الدین نے جو کیا وہ تاریخ کا سب سے خوبصورت باب ہے۔ جب شہر کے دروازے کھلے تو کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی انتقام نہیں لیا گیا، بلکہ صلاح الدین نے اعلان کیا کہ جو عیسائی فدیہ ادا کر سکیں وہ محفوظ طریقے سے شہر چھوڑ سکتے ہیں۔ مرد کے لیے 10 دینار، عورت کے لیے 5 اور بچے کے لیے 2 دینار۔ یہ منظر کتنا مختلف تھا اس سے جو 88 سال پہلے دیکھا گیا تھا۔ جہاں صلیبیوں نے خون کی ہولی کھیلی تھی، وہاں صلاح الدین نے رحم اور انصاف کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ہزاروں غریب عیسائیوں کو مفت رہا کیا۔ اپنے بھائی الملک العادل نے 1000 قیدیوں کو اللہ